السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کا بندہ ان سے مانگے، ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کا سوال رکھے، اور اس بات سے ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ ان کا بندہ ان کو چھوڑ کر کے ان کے علاوہ سے مانگے۔ یعنی وہ مانگنے پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ میرے سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور بندے کو شکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ ہمیں اللہ سے کس طرح دعا کرنی چاہیے، کس طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اس سے مانگنے کے کیا آداب ہیں، کیا سلیقہ ہے، کس انداز سے ہمیں اس کے سامنے دعائیں مانگنی چاہیے، وہ ساری باتیں ہمیں آتی نہیں۔ ٹوٹی پھوٹی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، اور روایتی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں دراصل یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دعا کے اندر مانگ کیا رہے ہیں۔ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ ہمارے اٹھے ہوئے اللہ کے سامنے، اللہ ہماری دعا سن رہا ہے، لیکن ہمارا دماغ کہیں اور ہے۔ اس طرح کی دعائیں جب ہم اللہ سے مانگیں گے جن میں ہمارا دل و دماغ ہی حاضر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ اور ساتھ ہی اگر ہم دعائیں کرتے بھی ہیں تو ایسے وقت میں کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کسی مصیبت میں ہم پھنس گئے، تو پھر اللہ سے مانگیں گے اور خوب دل لگا کر کے دعائیں مانگیں گے۔ ایک طرح سے مطلبی دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، باقی عام حالات میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ طرز ہے اللہ کے ساتھ، ہماری دعائیں اس طرح کی ہیں، اور پھر ہم اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعائیں ایک دم قبول ہو جائیں۔ ہم ادھر ہاتھ اٹھائیں اور ادھر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ کمی ہمارے اندر ہے، وہ تو اپنے بندے کی ایک آواز پر لبیک کہتا ہے، وہ تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہوں اور اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، ہر آواز پر ایمان والے کی لبیک کہتا ہے۔ ہماری آواز کے اندر وہ جان ہونی چاہیے، وہ اخلاص ہونا چاہیے، وہ درد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے، فوراً اس کا ثمرہ ظاہر فرما دے۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری دعا کے اندر کمی ہے، اللہ کی قبولیت میں، اللہ کی سماعت میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں سے غافل ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہماری دعائیں خوب سنتا ہے، لیکن دراصل ہمارے دل کی آواز ہی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کو متوجہ کر ہی نہیں پاتے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے، اس کے کیا آداب ہے، کیا سلیقہ ہے، کس طرح دعا مانگنے سے اللہ کے حضور فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ میرے سے اس انداز سے مانگے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام چیزیں اللہ نے بیان فرما دی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نمبر وار وہ ساری چیزیں بیان کروں گا جن چیزوں کا ہمیں دعاؤں میں لحاظ کرنا ضروری ہے، اور جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا مانگنے والا مسلمان ہو، اور اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی توحید کا، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان میں بھی توحید کا اقرار کرنے والا ہو۔ اللہ ایک ہے، تمام کائنات کا رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، یکتا ہے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے، دوسرا جو ادب ہے دعا کا، وہ ہے اخلاص۔ جیسے کہ میں نے کہا ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہوتا، ہم ریاکاری کرتے ہیں،
ہماری دعائیں بناوٹی ہوتی ہیں، روایتی ہوتی ہیں، رسمی ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، ہمارا دل گھبرانا چاہیے، ہماری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، زبان پر ہماری لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو ہم کس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی شان کیا ہے، کتنا بلند مقام اس کا ہے۔ ان ساری چیزوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور تب اللہ سے ہم دعا کریں حضور قلبی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بادشاہ ہمارے سامنے ہماری دعا سن رہا ہے اور ہم فریاد سناتے ہوئے ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہے۔ تو ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے۔ اور تیسرا ادب ہے اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں، اچھے اچھے نام ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں، اللہ کی تعریف کریں، اچھے انداز میں تعریف کریں، اللہ کی پیارے پیارے انداز میں تعریف کریں۔ اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، آپ ہی نفع پہنچانے والے ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، تمام چیزوں کے پالن ہار آپ ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اچھے اچھے انداز میں جس طرح بھی آپ اللہ کی تعریف کرنے پر قادر ہوں، اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے اس طرح اللہ کو واسطہ دے کر کے، بیان کر کے اسماء حسنہ کو اللہ سے دعا مانگیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کو پکارا کرو تو انہی ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ کتنی پیاری بات اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے بتا دیا مجھ سے کس طرح مانگنا ہے، پھر بھی ہم جو ہے کشمکش کا شکار رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ کی شایان شان حمد و ثنا، یعنی وہی اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ کائنات میں کوئی چیز آپ کی جیسی نہیں ہے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، ہر چیز آپ نے بنائی ہے، اس کے پالن ہار آپ ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان تمام چیزوں میں تعریف کے مستحق آپ ہی ہیں۔ ہر چیز بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ ہی کی پیداوار ہے۔ انسان نے کسی چیز کو اگر تخلیق کیا ہے، انسان تعریف کا مستحق نہیں ہے، اللہ تعریف کا مستحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ ہی نے انسان کو صلاحیت دی اور اس نے وہ چیزیں ایجاد کی، وہ چیزیں بنائی، تو اللہ کی بہترین انداز میں حمد و ثنا بیان کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے نماز پڑھی اور اسی دوران دعا کرتے ہوئے کہا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو سن لیا اور آپ نے فرمایا آپ نے دعا مانگنے میں جلدی کی، یعنی اس طرح دعا نہیں مانگنی چاہیے جس طرح تم نے مانگی، بلکہ آپ نے پھر کہا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں، تشہد کی طرح آپ بیٹھیں اور پھر اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور پھر مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ تو دعا مانگنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ دعا کے شروع میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں گے جو بھی مانگنی ہوگی۔ پانچواں ادب ہے، وہ پانچویں ادب میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، کیونکہ درود شریف کا پڑھنا ہر دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ چھٹا ادب ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے ہمارا، یعنی کعبے کی طرف کو رخ کر کے ہم بیٹھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں۔ اسی طریقے سے ساتواں ادب ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگی جائے، ایسا نہیں کہ ایسے ہاتھ چھوڑ کے دعا مانگے، بلکہ اس میں تضرع اور انکساری زیادہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے اور یہ دکھایا جائے اللہ کو کہ میں آپ کا منگتا ہوں، آپ کا فقیر ہوں میں۔ تو اس میں عاجزی ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جب دعا مانگیں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیں۔ اسی طریقے سے آٹھویں چیز ہے کہ دل میں جب آپ دعا کر رہے ہوں دل میں آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا قبول کریں گے۔ ایسے نہیں کہ دل میں یقین ہی نہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ کو پہلے سے یقین ہی نہیں دعا قبول ہونے کا تو اللہ آپ کی دعا قبول کیسے کرے گا؟ اللہ تو اسی کی دعا قبول فرمائیں گے جو اللہ سے یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے۔ تو دعا کے اندر ہمیں اس چیز کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے کہ میں جو اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ مجھے محروم نہیں کرے گا، وہ مجھے ضرور بے ضرور دے گا، تاخیر کے ساتھ ہی صحیح وہ ضرور مجھے عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جب تک کوئی بندہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، اور دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ دعا میں جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہے دعائیں تو بہت کی ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہی ہماری حالت، یعنی ہم جلد بازی کرتے ہیں دعا میں، تو اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم جلد بازی نہ کریں، ہم اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ضرور قبول کرے گا، اور میں نے جو بھی اس سے مانگا ہے اس نے قبول کر لیا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے قبول نہیں کیا ہے، دیر سے ہی صحیح وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور دے گا، تو اس کی دعا ضرور ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جلد باز نہیں بننا چاہیے دعا کی قبولیت میں۔ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ قصور تو ہمارے اپنی دعاؤں کے اندر ہے کہ ہم ان چیزوں کی رعایت ہی نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، اور ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ جب جلد بازی ہم کریں گے تو اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی قبول فرما لیتے ہیں ان کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مثبت انداز میں نہیں دیتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے کچھ اور مانگا، لیکن اللہ نے آپ کو اس کی جگہ کچھ اور دے دیا، کیونکہ وہ چیز جو آپ نے اللہ سے مانگی تھی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ نے جو آپ کے حق میں بہتر سمجھا اس کو آپ کو دے دیا، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے نا، آپ کے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے حق میں کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز نقصان دہ۔ اور ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں ہم تو اس امید سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، لیکن اللہ اس بات کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیز چونکہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی جگہ ہمیں کچھ اور دے دیتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی بھی ہمیں دے دیتے ہیں دعا کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت ہماری ٹل جاتی ہے اس چیز کے نتیجے میں جو ہمیں ملنے والی ہوتی ہے جو ہم نے مانگی دعا کے اندر۔ تو ایک تو اس طرح سے دعا قبول فرماتے ہیں کہ وہی چیز سیم آپ کو دنیا میں مل جائے، یا اس کی جگہ کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں دیتے، وہ چیز آپ کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں کہ میں اس کو آخرت میں دوں گا، تو اس کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندے کو اس کی دعاؤں کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا نا، اور اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے گا کہ اس کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعائیں میری آخرت کے اندر ہی قبول ہو جاتی تاکہ آج ہی مجھے ان کا صلہ مل جاتا، تو اس بات کو زیادہ پسند کرے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے دعائیں مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، اور جلد بازی نہ کرے، اور انہیں آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ حضرات کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔